اپنی چال بھول جانے والے کوے کا انجام۔ اس نے ہنس کی چال چلنے کی کوشش کی تھی، پھر ایک چالاک تر ہستی نے اسے ٹھکانے لگا دیا اور معاملہ پہنچا بیگ صاحب کے پاس۔ اس کے بعد کیا ہوا جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ کے لائک کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح اپنی حوصلہ افزائی جاری رکھیے، اور جو میرے چینل پر بالکل ابھی بھی آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا۔ آج جو کہانی میں آپ کو مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے سنانے والی ہوں اس کا نام ہے شب وصال۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں عموماً شام کے اخبارات نہیں دیکھتا، البتہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اخبارات بڑے چٹ پٹے اور سنسنی خیز ہوتے ہیں۔ زیر نظر کہانی چونکہ شام کے اخبار کی ایک خبر سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں نے آغاز میں مذکورہ اخبارات اور ان کے مزاج کا ذکر کر دیا۔ وہ اخبار اتفاق سے میرے سامنے آیا تھا، اور اس کی جس خبر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی وہ کچھ اس طرح سے تھی: پنڈی بھٹیاں کا نائی کراچی میں کمائی۔ یہ سرخی بظاہر غیر دلچسپ نظر آتی ہے، لیکن جب میں نے اس سے جڑی خبر کو تفصیلاً پڑھا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس خبر کے مطابق پنڈی بھٹیاں کا رہنے والا ایک شخص کراچی میں آ کر اپنی شخصیت تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کا نام عبدالرشید تھا اور وہ پنڈی بھٹیاں میں شیدہ نائی کے نام سے مشہور تھا۔ نائی اس کی ذات تھی۔ برسوں پہلے جب وہ کراچی آیا تو شیدہ نائی سے AR بھٹی بن گیا۔ اپنے اصل نام عبدالرشید کو اس نے AR میں بدلا اور ذات کو نائی سے بھٹی بنا لیا۔ کوئی بھی ذات یا پیشہ برا نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنی اصل ذات اور پیشے سے منسلک رہے تو معاشرے میں اس کی شناخت برقرار رہتی ہے، اور اسی میں اس کا وقار بھی ہے۔ جو لوگ اپنی ذات بدل کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ معزز بن جائیں گے، انہیں ایک روز بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر ان کا حشر بھی شیدہ نائی سے مختلف نہیں ہوتا۔ کوا چاہے کچھ بھی کر لے مگر ہنس نہیں بن سکتا، اور اس کوشش میں وہ اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ پھر ایک روز اس ہٹ درمی کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیدہ نامی شخص کراچی آ کر AR بھٹی بن گیا اور مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے علاوہ وہ بالآخر ڈیکوریٹنگ ایجنٹ بن گیا۔ اس بزنس کے لیے اس نے کمرشل ایریا میں ایک عمدہ فلیٹ حاصل کر لیا تھا، جس کے کمرے میں آفس کے ساتھ اس کی رہائش بھی تھی۔ اس کا بزنس عروج پر تھا کہ ایک روز اسے اس کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ شام کے اخبار میں شائع ہونے والی یہ سٹوری دیگر کہانیوں کی طرح میرے ذہن سے اتر جاتی اگر میں اس کا حصہ نہ بنا ہوتا۔ جی ہاں، جس شخص کو شیدہ نائی کا قاتل ٹھہرایا جا رہا تھا، حالات نے اسے میرا موکل بنا دیا۔ اس طرح میں بھی اس کہانی کا ایک کردار بن گیا۔ ملزم کا نام تھا خالد بھٹی۔ ایک روز میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے وہ اپنی باری پر اور میری سیکریٹری کے بھیجنے پر ہی مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی میں جان گیا کہ وہ کراچی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور ازاں بات میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور میز کی دوسری جانب پیچھے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد میں نے پوچھا، آپ غالباً کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں؟ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کا تعلق صوبہ پنجاب کے کسی ضلع سے ہے؟ ان دونوں میں سے بڑی عمر کے شخص نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی رسان سے بولا، آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے وکیل صاحب، ہمارا تعلق پنجاب کے علاقے پنڈی بھٹیاں سے ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اندازہ کس بنا پر لگایا ہے؟ میرا مطلب ہے، کراچی پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں ملک بھر سے مختلف رنگ و نسل اور قومیتوں کے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ کراچی کو منی پاکستان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جب کراچی میں ملک کے کونے کونے کے افراد آباد ہیں تو ہمیں دیکھ کر آپ نے کیوں کر اندازہ قائم کیا کہ ہم کہیں باہر سے آئے ہیں؟ آپ اسے میرا مشاہدہ، تجربہ یا چھٹی حس کچھ بھی کہہ لیں، میں بندے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں۔ بہرحال بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام سردار بھٹی ہے اور یہ میرا چھوٹا بیٹا امتیاز بھٹی ہے، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ سچی بات یہ ہے کہ وکیل صاحب کہ مجھے ایک مصیبت کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی ہے اور مجھے آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور سوالیہ نظروں سے سردار بھٹی کو دیکھنے لگا۔
سردار کی عمر 55 کے قریب ہوگی۔ وہ دراز قامت اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط شخص تھا۔ عمر کی مناسبت سے صحت بھی قابل رشک تھی، تاہم کن پٹیوں پر چاندی جھلکنے لگی تھی۔ اس کی کاٹھی اور جسامت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یا تو وہ فن پہلوانی کا شوقین رہا تھا یا پھر اس کا تعلق پاک افواج سے تھا۔ امتیاز بھٹی کی عمر کم و بیش 20 سال تھی۔ وہ ایک میانہ قد اور دبلا پتلا نوجوان تھا۔ وہ ہاسا الجھا ہوا اور کم گو دکھائی دیتا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد سردار بھٹی نے بتانا شروع کیا، وکیل صاحب، میں امتیاز کے ساتھ کل رات ہی کراچی پہنچا ہوں اور ہم صدر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے صرف 2 بیٹے ہیں، ایک یہ امتیاز اور دوسرا خالد۔ خالد امتیاز سے 8 سال بڑا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں کراچی آنا پڑا ہے۔ یہاں کی پولیس نے خالد کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اوہو! وہ تھما تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 3 دن نہیں 4 دن پہلے کا، اس نے جواب دیا۔ آپ کے بیٹے نے کس کو قتل میرا مطلب ہے اس پر کسے قتل کرنے کا الزام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بدبخت کا نام شیدا نائی ہے۔ یہ سن کر شام کے اخبار میں شائع ہونے والی خبر میری یادداشت میں تازہ ہو گئی۔ میں نے اضطراری لہجے میں سردار بھٹی سے پوچھا، کہیں آپ اس شیدا نائی کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ AR بھٹی کے نام سے کراچی میں ریکروٹنگ ایجنسی کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کی باقاعدہ ایجنسی بنا رکھی تھی، بھٹی اوورسیز کارپوریشن۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ پھر سردار بھٹی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اور وکیل صاحب، کیا آپ اس کمینے مردود کو جانتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میں اس شخص کو محض اخباری خبر کی حد تک جانتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے شام کے ایک اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی، پنڈی بھٹیا کا نائی کراچی میں کمائی۔ اس خبر کی تفصیل میں بتایا گیا تھا کہ عبدالرشید عرف شیدا نائی برسوں پہلے کراچی آیا اور ایک نیا نام AR بھٹی اختیار کر کے رہنے لگا۔ پھر بتدریج ترقی کرتے ہوئے وہ ریکروٹنگ ایجنٹ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ترقی نہیں کہتے جناب، سردار بھٹی نے میری بات پوری ہونے سے پہلے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہر وہ کام جس کی بنیاد جھوٹ اور فراڈ پر رکھی جائے وہ قابل مذمت ہے اور اس کے مرتکب کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ذرا رکا۔ واقعی وہ ذلیل پنڈی بھٹیا کا نائی تھا۔ اس نے کراچی میں کمائی بھی کی، لیکن اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ خود تو مر گیا اور میرے بیٹے پر عذاب ڈال گیا۔ سردار بھٹی اپنی وضاقتہ اور رکھ رکھاؤ سے پنجاب کے کسی قصبے کا رہنے والا ضرور نظر آتا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ بہت اچھی اور صاف اردو بول رہا تھا۔ اس بات نے نہ صرف مجھے چونکنے پر مجبور کیا بلکہ میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، بھٹی صاحب، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں صرف پرائمری اسکول تک پڑھ سکا۔ اور یہ پرائمری انگریزوں کے زمانے کا ہے، اس نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر میں برٹش آرمی میں چلا گیا، اپنی زندگی ساری کی ساری آرمی میں گزاری۔ میرے ساتھ ایک سمد بخاری ہوتے تھے جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ بخاری سے میری گہری دوستی تھی، اسی سبب میری اردو بہتر ہو گئی۔ آرمی میں ہم اردو بولتے تھے یا پھر انگلش۔ پاکستان مرز وجود میں آیا تو میں پاک آرمی میں شامل ہو گیا اور پھر 65 کی جنگ لڑنے کے بعد ریٹائر ہوا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور سوال کیا، آپ کی ریٹائرمنٹ کس عہدے پر ہوئی؟ جناب، عہدے کے اعتبار سے میں لانس نائک تھا اور ریکوری ڈرائیور کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ جنگ کے دوران میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے فوجی جوانوں کو اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ پہنچاتا تھا، اور بعض اوقات تو میں نے گن اٹھا کر فائٹ بھی کی۔ آج کل آپ کا شغل کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ کی زندگی خاصی بور محسوس ہوتی ہوگی، میں نے پوچھا۔ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا تو بوریت کا شکار ہو کر زندگی گزارنا شاید میرے لیے مشکل ہو جاتا، لہٰذا میں نے خود کو مصروف رکھنا ضروری جانا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ادھر پنڈی بھٹیا ہی میں مٹھائی کی ایک دکان کھول لی۔ شروع میں یہ چھوٹی سی دکان تھی، لیکن گزشتہ چند سالوں میں بڑھتے بڑھتے یہ اب ایک شاندار دکان کا روپ دھار چکی ہے۔ لوگ بڑے چاؤ سے میری دکان کی مٹھائیاں لے جاتے ہیں۔ میری زندگی میں کوئی جھمیلا، کوئی پریشانی نہیں، بس ایک خواہش ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میری شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک ضرور فوج میں جائے، لیکن افسوس کہ میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ امتیاز تو کسی بھی قسم کی فورس جوائن کرنے کا قطعاً شوقین نہیں۔ خالد کو پولیس میں جانے کا جنون تھا۔ اس کے ماموں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی، لیکن خیر چھوڑیں اس قصے کو، ورنہ ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ وہ بات کو جلدی سے سمیٹ کر خاموش ہو گیا۔ میں بھی اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، بھٹی صاحب، آپ کے بیٹے خالد بھٹی کو 4 دن پہلے AR بھٹی یعنی شیدا نائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کراچی گھومنے پھرنے آیا تھا یا
مستقل طور پر یہاں رہ رہا تھا؟ سردار بھٹی نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق تو وہ پچھلے 1 سال سے سعودی عرب میں تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی میں تھا۔ یہ ایک الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹی کی رہائی کے لیے آپ کا ساتھ دوں تو آپ پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کریں۔ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، یہ ایک طویل اور دکھ بھرا قصہ ہے کہ خالد سعودی عرب کیوں گیا تھا۔ چونکہ موجودہ واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا میں اس تفصیل میں جا کر خواہاں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ 4 روز پہلے جب خالد کو شیدا نائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں 2 دن پہلے یہاں کی پولیس نے وہاں کی پولیس سے اور وہاں کی پولیس نے ہم سے رابطہ کیا۔ چنانچہ میں پہلی فرصت میں کراچی چلا آیا۔ میں نے رات ہی متعلقہ تھانے جا کر خالد سے ملاقات بھی کی۔ اس کی زبانی تازہ ترین حالات کے بارے میں مجھے جو پتہ چلا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل آپ اس سے مل کر معلوم کر لیجئے گا۔ خالد کے مطابق لگ بھگ 1 ماہ پہلے وہ سعودی عرب سے واپس پاکستان یعنی کراچی آ گیا تھا۔ وہاں کسی بات پر اپنے کفیل سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات زبانی کلامی لڑائی سے ہاتھا پائی پر آئی، جس کے نتیجے میں خالد کو جبراً ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ بہرحال آپ خالد کے بارے میں مزید بتائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، خالد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنی اس طرح واپس آنے پر سخت پریشان تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ پنڈی بھٹیاں آ کر ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی ہی میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس کا ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے سیدھا ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کے حالات جان کر افسوس ضرور ہوتا، لیکن وہ اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، ہونے والی بات تو آخر ہو کر ہی رہتی ہے۔ خالد کی وطن واپسی کوئی 1 ماہ پہلے ہوئی۔ وہ سعودیہ سے تقریباً لٹ پٹ کر آیا تھا، تاہم اس کی جیب میں تھوڑی بہت رقم موجود تھی۔ نوکری کی تلاش میں جیب بڑی تیزی سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ نوکری تو نہ ملی، مگر ایک روز اسے شیدا نائی نظر آ گیا۔ خالد نے اسے پہلی نگاہ ہی میں پہچان لیا، حالانکہ شیدا نائی نے خود کو بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ وہ شیدا نائی جو پنڈی بھٹیاں کی ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھا استرے کو پتھر پر گھستا رہتا تھا، گاؤں کے لوگوں کی داڑیاں مڑتا، حجامت بناتا اور شادی بیاہ وغیرہ میں دیگے پکایا کرتا تھا، اب شہری بابو نظر آ رہا تھا۔ خالد کو یہ تو پتا تھا کہ برسوں پہلے شیدا نائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پنڈی بھٹیاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب وکیل صاحب، آپ میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے؟ بالکل نہیں بھٹی صاحب، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اپنے موکل کی باتوں کو پوری توجہ سے سننا میرے پیشے کا تقاضا ہے، اور آپ چونکہ میری فرمائش پر سب بتا رہے ہیں، لہٰذا کسی فکر میں پڑنے کی بجائے بات جاری رکھیں۔ شکریہ وکیل صاحب، اس نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا اور بتانے لگا، جب خالد بھٹی اور شیدا نائی کا آمنا سامنا ہوا تو خالد نے اس کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی بڑی واضح چمک دیکھی، لیکن جب خالد گرم جوشی سے اس کی جانب بڑھا تو شیدے نے بڑی سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور اس نے خالد کو بتایا کہ اس کا نام AR بھٹی ہے اور وہ کسی شیدا نائی کو نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ یہ شیدا نائی کا خیال تھا کہ اس نے خود کو ہجوم میں گم کر لیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خالد نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیا اور تعقب کر کے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ تب خالد کو پتہ چلا کہ شیدا نائی اپنی ذات تبدیل کر کے AR بھٹی بن گیا اور کراچی کے ایک معروف کاروباری علاقے میں بھٹی اوورسیز کارپوریشن کے نام سے ایک ریکروٹنگ ایجنسی چلا رہا ہے۔ خالد نے یہ بھی پتہ لگا لیا تھا کہ شیدا نائی کی رہائش بھی اسی فلیٹ میں ہے جس کے کمرے کو اس نے آفس بنا رکھا ہے۔ سردار بھٹی نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا اور اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بتانے لگا، رات کو خالد اس سے ملنے پہنچا تو ان دونوں میں خاصی طویل گفتگو ہوئی، جس میں خالد نے بڑے واضح الفاظ میں شیدا نائی کو بتایا کہ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نائی سے بھٹی بن گیا، کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ تو اس سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے وہ اس کی مدد کرے۔ خالد نے شیدا نائی کو اپنے سعودی عرب سے واپس آنے کی مصیبت بھری کہانی بھی سنائی اور اسے تعاون کی اپیل کی۔ اس کی خواہش تھی کہ شیدا نائی اپنے اثر و رسوخ سے اسے کہیں کوئی نوکری وغیرہ دلا دے۔ شیدا نائی ریکروٹنگ کی لائن میں رہتے ہوئے بڑا کائیاں اور چلتا پرزا بن چکا تھا۔ بھانت بھانت کے چکر بازوں سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا کہ جب تک خالد کراچی میں رہے گا اس کے سر پر تلوار ہی لٹکتی رہے گی، اور اگر وہ کبھی پنڈی بھٹیاں جاتا ہے تو بھی اس کا راز منکشف ہو جائے گا۔ اس نے فوری طور پر خالد کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور بڑی ہوشیاری سے بولا، یار خالد، تمہیں ادھر ادھر کہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے ساتھ ہی لگ جاؤ، اس طرح تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خالد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن یار یہ تو بتاؤ
تمہارے پاس کام کرنے والے کی گنجائش تو ہے نا؟ میں کہیں تم پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ گنجائش کام میں نہیں بلکہ دل میں ہونی چاہیے خالد، اس نے کسی فلسفی کے انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں خود پر بوجھ نہیں بننے دوں گا۔ تم پر اتنا کام لاد کر رکھوں گا کہ تمہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خالد نے تشکر امیز انداز میں کہا۔ میں کام سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں وہاں سعودیہ میں مزدوروں سے کتنی مشقت لی جاتی ہے۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہوگا یار، شیدا نائی بڑے عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں لوگوں کو سعودی عرب، مسقط، بحرین، کویت اور عراق بھیجتا ہوں۔ میں ان ملکوں کے حالات اور وہاں جا کر کام کرنے والوں کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں رک کر پھر گہری سنجیدگی سے بولا، دیکھو خالد، میں تمہارے کام تو آ رہا ہوں، لیکن اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے۔ خالد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط؟ زبان بندی کی شرط۔ زبان بندی مطلب کیا اس کا؟ خالد نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ شیدا نائی بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، تم میرے ماضی کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولو گے، اس بات کا تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ خالد نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یار میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ جس تھالی میں کھاؤں اسی کو چھیدنے بیٹھ جاؤں۔ تمہارا یہ راز آخری سانس تک یہاں دفن رہے گا۔ بات ختم کرتے ہی خالد نے اپنا سینہ ٹھونکا۔ شیدا نائی نے چالاکی سے کہا، میری یہ فرمائش صرف کراچی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب کبھی تم پنڈی بھٹیاں جاؤ تو بھی اپنی زبان بند رکھنا۔ اس سلسلے میں تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، خالد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اول تو میرا پنڈی بھٹیاں جانے کا ارادہ ہی نہیں، اور اگر کبھی ایسا پروگرام بن بھی گیا تو میں تم سے کیے گئے وعدے کا پاس رکھوں گا۔ شیدا نائی مطمئن ہو گیا۔ اسی روز سے خالد اس کے فلیٹ میں رہنے لگا اور کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ شیدا نائی بظاہر تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن خالد نے مجھے بتایا اسے لگتا تھا کہ شیدا نائی کا اطمینان اداکاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس دوران ایک تو ناخوشگوار اور عجیب سے واقعات بھی رونما ہوئے، جن کی تفصیل آپ کو خالد ہی بتائے گا۔ بہرحال 8 نومبر کی رات شیدا نائی کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا اور خالد کو پولیس نے اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ ہے ساری کہانی وکیل صاحب۔ 8 نومبر کی رات، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آج 13 نومبر ہے۔ اس کا مطلب ہے خالد کا ریمانڈ بھی ابھی تک آدھا گزر چکا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، سردار بھٹی نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والے پیر کو پولیس چالان عدالت میں پیش کر دے گی۔ 8 نومبر کی رات، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آج 13 نومبر ہے۔ اس کا مطلب ہے خالد کا ریمانڈ بھی اب تک آدھا گزر چکا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، سردار بھٹی نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والے پیر کو پولیس چالان عدالت میں پیش کر دے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے رف پیڈ پر اہم پوائنٹس نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی یا کل کسی وقت خالد بھٹی سے ملتا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تازہ ترین حالات و واقعات کے بارے میں وہی صحیح طور پر مجھے بتا سکے گا۔ وہ اس وقت کس تھانے میں ہے؟ سردار بھٹی نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے فیس کے معاملات طے کیے۔ سردار بھٹی پنڈی بھٹیاں آتے ہوئے اچھی خاصی رقم ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً میری فیس ادا کر دی۔ میں نے اسے فیس کی وصولی کی رسید دی اور پوچھا، بھٹی صاحب، کیا آپ کو کسی نے خاص طور پر میرے پاس بھیجا یا یہ اتفاق ہے کہ آپ اس بلڈنگ میں واقع بہت سے وکیلوں کے دفاتر کے سامنے سے گزر کر مجھ تک پہنچے؟ ہے تو اتفاق ہی، لیکن ذرا دوسری قسم کا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس دوسری قسم کی تفصیل کیا ہے؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہیں وہیں پر لاہور کا رہنے والا ایک مسافر بھی رکا ہوا تھا۔ اس بھلے آدمی کا نام ایم اے قریشی ہے۔ لاہور میں اس کا پبلشنگ وغیرہ کا بزنس ہے اور کاروباری سلسلے میں وہ کراچی آیا ہوا تھا۔ کل رات ہی ٹی وی روم میں ہماری ملاقات ہوئی اور قریشی صاحب نے ہماری مصیبت کا سن کر آپ کے بارے میں بتایا۔ وہ آپ کے دفتر کا ایڈریس تو نہیں جانتا تھا، بس اسے پتا تھا کہ سٹی کورٹ کے قریب ہی کسی عمارت میں آپ کا آفس ہے۔ بہرحال ہم پوچھتے پاچھتے اب تک پہنچ گئے ہیں۔ اس زمانے میں صدر کے چھوٹے اور متوسط ہوٹلوں کے کمروں میں ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے کو ٹی وی روم بنا دیا جاتا تھا جہاں مسافر مختلف پروگرام سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ ہال نما کمرہ بیک وقت 3 قسم کی سہولیات فراہم کرتا تھا۔ نمبر 1 استقبالیہ، نمبر 2 ویٹنگ روم، نمبر 3 ٹی وی روم۔ گویا وہ زمانہ آج کے زمانے سے 4 ہاتھ آگے تھا، جب 2 in 1 کی بجائے 3 in 1 کا رواج عام تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ میں نے سردار بھٹی سے پوچھا، آپ نے مقتول شیدا نائی عرف اے آر بھٹی کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کیا پنڈی بھٹیاں سے اس کی فیملی کے لوگوں کو بھی یہاں بلایا گیا ہے؟ وہاں پنڈی بھٹیاں میں اس کا صرف ایک چاچا تھا، رحمو نائی، سردار بھٹی نے جواب دیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد شیدا نائی قصبے سے غائب ہو گیا تھا اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رحمو نائی کو کراچی بلا لیا، لیکن جب میں نے کہا کہ مجھے رحمو سے ملوایا جائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔
مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پولیس والے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر رحمو کے لیے بلاوا گیا ہوتا تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر میں بھی تو وہیں سے آیا ہوں۔ ہمیں جو اطلاع پہنچائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خالد نے وہاں کراچی میں کسی کو قتل کر دیا ہے۔ مقتول کا نام AR بھٹی بتایا گیا تھا۔ یہ تو یہاں آ کر پتا چلا کہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ پنڈی بھٹیا کا گمشدہ شیدہ نائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس نے مقتول کے بارے میں خالد سے جو پوچھ گچھ کی ہے اسی کی روشنی میں وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحمو نائی کو پنڈی بھٹیا سے بلایا ہی نہیں گیا، اور اگر واقعی اسے کراچی بلایا گیا تو پھر وہ ابھی تک یہاں پہنچا نہیں، ورنہ وہ مجھ سے ضرور ملوا دیتے۔ اگر پولیس دانستہ ایسا کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ مقصد میں بڑی اچھی طرح سمجھ چکا ہوں وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ لوگ سودے بازی کے چکر میں ہیں۔ کیسی سودے بازی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بیوقوف بنا کر تگڑی رقم بٹورنے کے چکر میں ہیں۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ سردار بھٹی بدستور معنی خیز انداز میں بتانے لگا۔ پولیس کے ایک ذمہ دار اہلکار نے بڑے خفیہ انداز میں مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر میں 50,000 روپے کا بندوبست کر لوں تو میرے بیٹے کے سر پر آئی بلا ٹل سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق رحمو نائی ایک لالچی شخص ہے، اس کو کچھ دے دلا کر خاموش کیا جا سکتا ہے۔ باقی رقم سے پولیس کی خدمت ہو جائے گی، جس کے بدلے میں وہ کیس کو توڑ مروڑ کر اتنا پیچیدہ اور کمزور کر دیں گے کہ کوئی بھی وکیل بڑی آسانی سے خالد کو 2-4 پیشیوں میں بری کروا لے گا۔ پھر آپ نے پولیس والوں کی پیشکش کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ گرچہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کن کن دشتوں کی سیاحی میں گزاری ہے۔ میں ایک لمحے میں ان کی چال کو سمجھ گیا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے رحمو نائی سے ملوا دیں۔ میں خود اس سے معاملات طے کر لیتا ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں دین کی رقم میں سے پولیس کا حصہ ضرور نکالوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ بدک گئے اور ہانسی ہفکی سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا کورٹ میں ہی ہوگا، اور وہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پولیس کے ہاتھ میں کوئی رقم نہیں دی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، ورنہ اس قسم کے معاملات میں دی جانے والی رقم اکثر کھو کھاتے ہی چلی جاتی ہے۔ جانتا ہوں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ زندگی کا بیشتر حصہ برٹش آرمی میں گزارا ہے، اور ایک پولیس والے کا بہنوئی بھی ہوں۔ خالد کا ماموں طفیل بھٹی بھی اسی محکمے سے وابستہ رہا ہے۔ آج کل وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، بھٹی صاحب، پولیس کے چالان پیش کرنے میں زیادہ دن باقی نہیں ہیں۔ جب تک آپ کراچی ہی میں مقیم رہیں، میں آنے والی پیشی پر آپ کے بیٹے کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کروں گا، اور فرض کریں اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آپ واپس پنڈی بھٹیاں چلے جائیں اور رحمو نائی سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج یا کل خالد سے ملاقات کرتا ہوں، تازہ ترین حالات کے بارے میں وہی مجھے بتا سکے گا۔ سردار بھٹی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، وکیل صاحب، رحمو نائی کی تو ڈالے کھڈے میں، مجھے اس آدمی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اگر سامنے آ جاتا ہے تو دیکھا جائے گا، ورنہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پولیس نے اسے کراچی بلوا لیا یا ابھی تک وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ واقعی اس کیس کا مدعی ہے تو اسے کراچی میں موجود ہونا چاہیے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ آئندہ پیشی پر عدالت میں نظر آئے گا۔ وکیل صاحب، یہ کیس میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب آپ جانیں۔ اور یہ کیس، مجھے تو یہ بتائیں کہ اس معاملے میں کتنا خرچ ہوگا؟ میں آپ کو ایک قدم بھی پیچھے ہٹتا نظر نہیں آؤں گا۔ جب تک یہ کیس کوئی تسلی بخش صورت اختیار نہیں کر لیتا میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ البتہ آئندہ پیشی کے بعد میں امتیاز بھٹی کو 2-4 دن کے لیے ضرور پنڈی بھٹیاں روانہ کر دوں گا، تاکہ طفیل بھٹی کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ میرا سالہ طفیل جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، اور موسم سرما میں اس کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بستر کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میرے ساتھ کراچی آتا، لیکن جوڑوں کی سوجن نے اسے مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ خالد کی طرف سے تو بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، اور اپنے سالے طفیل بھٹی کی جانب سے بھی۔ طفیل کی جانب سے؟ میں سمجھاتا ہوں، میرے پاس ایک دیسی نسخہ ہے۔ اگر طفیل بھٹی اس نسخے کے مطابق عمل کرے تو جوڑوں کے درد سے اسے نجات مل جائے گی۔ وکیل صاحب، دیسی نسخہ اور آپ کے پاس؟ اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا براہ راست تو حکمت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ البتہ میری والدہ کے ایک ماموزاد بھائی مرحوم مرزا وارث بیگ بڑے پائے کے حکیم تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو یہ نسخہ بتایا تھا۔ وہ ہمارا نوجوانی کا زمانہ تھا۔ والد صاحب کو بھی ٹخنوں کے ورم کی شکایت تھی۔ انگریزی دوائیں سب ناکام ہو گئی تھیں، بس اسی نسخے سے آرام ملتا تھا۔ سردار بھٹی نے کہا، وکیل صاحب، اگر آپ وہ نسخہ مجھے عنایت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو ایک نیک کام ہے۔ اگر اس نسخے کے استعمال سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوگی۔ پھر میں نے مذکورہ نسخہ لکھ کر سردار بھٹی کے حوالے کیا اور ترکیب بھی سمجھا دی۔ جوڑوں اور پٹھوں کی کوئی خطرناک موچ ہو یا سوجن ہو یا ورم وغیرہ ہو،
یہ نسخہ سب کے لیے یکساں مفید اور مؤثر ہے۔ آمہ ہلدی اور چوٹ سجی ایک ایک چھٹانگ لے کر پیس لیں۔ جب یہ صفوف کی شکل اختیار کر لے تو انہیں الگ الگ شیشیوں میں ڈال کر ٹائٹ ڈھکن لگا دیں۔ جسم کے متاثرہ حصے کو 15 منٹ تک قابل برداشت گرم پانی میں ڈبو کر رکھیں، پھر باہر نکال کر کسی کپڑے سے خشک کر لیں۔ متاثرہ حصے کی مناسبت سے دونوں صفوف کی ہم وزن مقدار پانی میں ڈال کر پکا لیں تاکہ یہ لیپ کی شکل اختیار کر لے۔ اس لیپ کو متاثرہ حصے پر لگائیں اور لیپ کے اوپر ارنڈی کا پتہ رکھیں، پھر اس کے اوپر روئی وغیرہ رکھ کر گرم پٹی باندھ دیں۔ یہ عمل روزانہ 1 مرتبہ کریں۔ 3 سے 5 روز کے اندر حیرت انگیز اور شاندار شفا حاصل ہوگی۔ تکلیف کے دنوں میں بڑے جانور کے گوشت کا پرہیز بھی ضروری ہے۔ سردار بھٹی اور اس کے بیٹے امتیاز بھٹی نے میرا شکریہ ادا کیا اور گرم جوش مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ آئندہ پیشی پر پولیس نے اس کیس کا چالان پیش کر دیا۔ اس دوران میں تھانے میں ملزم خالد بھٹی سے ایک ملاقات کر چکا تھا اور اس ملاقات کے نتیجے میں نہایت ہی اہم معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مقامات پر گاہے بگاہے کیا جائے گا تاکہ کہانی میں تجسس کا عنصر اور دلچسپی کا پہلو برقرار رہے۔ میں نے اس پیشی پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی تھی۔ جج کی آمد کے بعد عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وکیل استغاثہ نے ایک طویل تقریر کی صورت میں درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ کیس کے ابتدائی مرحلے پر ملزم کو رہا کرنے سے مقدمے میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ استغاثہ کے پاس ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں جن کی روشنی میں ملزم خالد کو بآسانی مجرم ثابت کیا جا سکتا ہے، اور معزز عدالت سے پرزور اپیل کی کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں نے خالد بھٹی سے جو تفصیلی ملاقات کی تھی اس میں بعض ایسے پوائنٹ سامنے آئے تھے جن کی بنا پر ملزم کو باعزت بری کرایا جا سکتا تھا، لیکن ان پوائنٹس کے استعمال کے لیے عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع کے انتظار کی ضرورت تھی۔ تاہم اس کے باوجود میں نے اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے 10 دن کی تاریخ دے دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول شیدا نائی کی موت 8 نومبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے سائلنسر لگے ریوالور کی مدد سے اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ ریوالور کی 2 گولیاں مقتول کی کھوپڑی میں اتریں اور اسے اس دنیا سے اس دنیا میں لے گئیں۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بڑی تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ملزم سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقتول کے قریب ہوا تھا۔ ملزم کی سعودیہ سے ناخوشگوار واپسی کا ذکر کیے بغیر اس بات پر زور دیا گیا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ملزم نے مقتول کو بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ کراچی میں دیکھا تو اس کے عیار ذہن نے فوراً ایک سازش تیار کر لی، مقتول کو بلیک میل کرنے کی سازش۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مقتول نے خود کو بدلنے کے بعد بہت ترقی کی ہے اور بڑا آسودہ حال ہو گیا ہے۔ پنڈی بھٹیا کا ایک معمولی سا نائی جس کی زندگی پتھر اور کچے چمڑے کے ٹکڑے پر اس طرح گھستے گزری تھی، وہ لکھ پتی بن کر سوٹ بوٹ میں گھوم رہا تھا، جبکہ بقول ملزم وہ لٹ پٹ کر سعودی عرب سے آیا تھا۔ احساس محرومی اور نامساعد حالات نے ملزم کو یہ راہ سجھائی کہ اگر وہ مقتول کو بلیک میل کرنا شروع کر دے تو اس کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر وہ مقتول کی اصلیت اور اوقات کو منظر عام پر لے آئے تو یقیناً مقتول کی ساکھ اور کاروبار کو بڑا شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ اس نے مقتول سے تفصیلی ملاقات کی اور اسے شخصیت کی تبدیلی کے حوالے سے ڈرانے کی کوشش کی۔ مقتول نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا۔ اس طرح ملزم کی چال کامیاب ہو گئی۔ ملزم نے زبان بندی کے وعدے پر مقتول سے سودے بازی کی۔ مقتول اس بات کے لیے راضی ہو گیا کہ ملزم اس کے ساتھ ہی قیام کر لے۔ اس کے علاوہ اس نے ملزم کو ہر ماہ ایک معقول رقم دینے کی حامی بھی بھر لی۔ مقتول کے فلیٹ پر قیام کے دوران چند ہی دن میں ملزم کو مقتول کی آمدنی کا اندازہ ہو گیا۔ مقتول پر تو گویا خون برس رہا تھا۔ وہ کسی شخص کو ملک سے باہر بھجوانے کے 20,000 روپے وصول کرتا تھا اور ہفتے میں 1-2 بندے تو اس کے چنگل میں پھنس ہی جاتے تھے۔ اگر ہفتے کا کم از کم ایک آدمی بھی شمار کیا جائے تو ایک ماہ میں 4 فرد ہو گئے۔ 4 فرد سے حاصل ہونے والی رقم 80,000 روپے بنتی ہے۔ اگر ہر قسم کے اخراجات، ویزا ایجنٹ کو دی جانے والی ادائیگی اور مختلف دفتروں کے چکروں میں خرچ ہونے والی رقم کا تخمینہ 30,000 بھی جوڑا جاتا تو مقتول کو 50,000 روپے ماہانہ کی بچت ہو رہی تھی، اور یہ بڑی شاندار اور قابل توجہ آمدنی تھی۔
ملزم نے مقتول کے اطراف دولت کی ریل پیل دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ظاہر ہے اس نے اپنے بلیک میلنگ کے مطالبات کو بھی بلند کر دیا ہوگا۔ وقوع کے دن سپہر میں مقتول اور ملزم کے مابین خاصی گرما گرمی ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مقتول نے 3 کلائنٹس سے رقم وصول کی تھی۔ 60,000 روپے کی بھاری رقم مقتول کی میز کی دراز ہی میں رکھی تھی۔ اس وقت تک بینک بند ہو چکے تھے اور اگلے روز ہی مذکورہ رقم بینک میں جمع کرائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ ملزم نے اس موقع کو غنیمت جانا، مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے استغاثہ کی اس رپورٹ کو بڑی توجہ سے پڑھا اور اس میں مجھے تکنیکی نوعیت کی بعض خامیاں نظر آئی تھیں۔ مجھے امید تھی عدالتی کارروائی کے دوران میں ان نکات کو اجاگر کر کے اپنی موکل کے لیے بہت سی آسانیاں حاصل کر لوں گا۔ اس پیشی پر میں نے خاص طور پر مقتول کے وارث رحم النائی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میری یہ تگ و دو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ ملزم کا باپ سردار بھٹی بھی متلاشی نظر سے رحمو ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس نے رحمو نائی کے سلسلے میں سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اگر پولیس نے رحمو نائی کو پنڈی بھٹیاں سے بلایا ہوتا تو ہر قیمت پر اسے عدالت میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال سردار بھٹی سے 50,000 روپے بٹورنے کی پولیس کی چال کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ استغاثہ کی رپورٹ میں مقتول شیدہ نائی کے قتل کے علاوہ 60,000 روپے کی چوری کا بھی ذکر تھا اور استغاثہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ رقم بھی میرے موکل ہی نے اڑائی ہے۔ یہ بات میرے اور سردار بھٹی کے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے تھانے جا کر جب ملزم سے ملاقات کی تو اس نے رقم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ آئندہ پیشی پر اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی، جن میں زیادہ تر افراد کا تعلق اسی بلڈنگ سے تھا جہاں مقتول کا دفتر اور رہائش تھی۔ میں ان میں سے صرف نہایت ہی اہم گواہوں کا احوال بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کا کوئی گواہ بیان دینے کے لیے وٹنس باکس میں قدم رکھتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ انکوائری آفیسر کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اس کیس کے انکوائری آفیسر کا نام شمشاد علی تھا اور وہ عہدے کے اعتبار سے سب انسپکٹر تھا۔ پچھلی پیشی پر میں نے ملزم کے باپ سردار بھٹی سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ شمشاد علی وہ پولیس اہلکار نہیں تھا جس نے تھانے میں رحمو نائی کے حوالے سے مکا کی بات کی تھی۔ سردار بھٹی کے مطابق وہ کوئی ASI تھا۔ آئیو یعنی کہ انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آیا تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ وہ صحت مند جسم کا مالک تراز کا شخص تھا۔ اس کے بدن کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سپورٹس مین خصوصاً تن ساز رہا ہے۔ اس نے ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، SI صاحب، متعلقہ جرح کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اگر آپ کے پوچھے گئے سوال میں اعتراض والی کوئی بات ہوگی تو میں ضرور اعتراض کروں گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، آپ کی صحت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت مستعد سپورٹس مین رہے ہیں، مثلاً باڈی بلڈر یا ویٹ لفٹر۔ آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے۔ وہ فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں اور اپنے ویٹ میں تن سازی کے کئی مقابلے بھی جیت چکا ہوں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آپ جس محکمے میں خدمات انجام دے رہے ہیں اس میں آپ کی تن سازی کی صلاحیت تو بہت کام آتی ہوگی۔ پلک چھپکتے میں آپ مجرم کو گردن سے پکڑ لیتے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے میرے موکل کو گرفتار کر لیا۔ مد مقابل کو تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہوگا۔ اپنی تعریف کسی کو بھی بری نہیں لگتی۔ سب انسپکٹر شمشاد علی بھی خوش ہو گیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، بس یہ اللہ کا احسان ہے، مجرم کو تو میں صورت دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں۔ آئیو صاحب، میں نے متعلقہ موضوع کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ مقتول کے ذاتی ملازم فرید حسین نے، اس نے جواب دیا۔ اس نے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ فرید حسین نے کتنے بجے تھانے فون کیا تھا؟ ہمارے روزنامچے کے مطابق صبح 9 بجے فون موصول ہوا تھا۔ صبح 9 بجے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ 8 نومبر کی صبح یا 9 نومبر کی صبح؟ 9 نومبر کی صبح، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول شیدہ نائی کی موت 8 نومبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میں نے انکوائری آفیسر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور آپ کو اگلی صبح یعنی کہ 9 بجے اس واقعے کی اطلاع دی گئی، یعنی مقتول کی موت کے 10-11 گھنٹے کے بعد؟
जी हाँ, हकीकत यही है। और आप जाए वकुआ पर कितने बजे पहुंचे थे? आधे घंटे बाद, कमोबेश 9:30 बजे। जिस वक्त आप जाए वकुआ पर पहुंचे वहाँ कितने अफराद मौजूद थे? फ्लैट के अंदर सिर्फ मकतूल का ज़ाती मुलाजिम फरीद हुसैन मौजूद था। आईओ ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। दाएं बाएं के दफातर में काम करने वाले अफराद बाहर जमा थे और चे मकोइयों में मसरूफ़ थे। ठीक है, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए और सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा। आपने जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद क्या कार्रवाई की? मौका की कार्रवाई, उसने बताया। मैं अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को भी ले गया था। एक कांस्टेबल को मैंने फ्लैट के दाखिली दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया ताकि कार्रवाई के दौरान कोई शख्स अंदर दाखिल ना हो। दूसरा कांस्टेबल मुख्तलिफ अमूर में मेरा हाथ बटाने लगा था। हम फरीद हुसैन की रहनुमाई में सीधे उस बेडरूम में पहुंचे जहां मकतूल बेड पर मुर्दा पड़ा था। खोपड़ी में लगने वाली 2 गोलियों ने उसके सर का कुचूमर निकाल दिया था। मैंने तेज नज़रों से तफ्तीशी अफीसर को घूरा और कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में आप कम से कम 10 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंचे थे। आजकल मौसम भी खासा सर्द है। इसका मतलब है मकतूल के जिस्म से खारिज होने वाला खून तो जम गया होगा। जी हाँ, इसका यही मतलब है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। जब मैंने मकतूल की लाश का मुआयना किया तो वो बेड पर अपने ही खून में लथपथ पड़ा था। ताहम खून खुश्क हो चुका था। आपने जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए होंगे? जी हाँ, मकतूल के बेडरूम के मुख्तलिफ हिस्सों से एफबी हासिल किए गए थे, उसने बड़ी रसान से जवाब दिया। फिर इस कार्रवाई से कोई मस्बत नतीजा बरामद हुआ? मैंने इस्तिफसार किया। उसने सर को इस्बाती जुम्बश दी और बताया, इस बेडरूम से हमें 3 अफराद के एफबी मिले थे। नंबर 1 मकतूल, नंबर 2 फरीद हुसैन, नंबर 3 मुलसिम। मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा, इस फ्लैट में यही 3 अफराद रिहाइश पजीर थे। मज़कूरा फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल है। एक कमरा दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता था और मकतूल का ज़ाती मुलाजिम फरीद हुसैन उसी कमरे के एक सोफे पर सोया करता था। बाकी 2 बेडरूम्स में से एक मकतूल का था, जबकि दूसरे और नस्बतन छोटे कमरे में मुलजिम ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। मकतूल जान से गया। उस फ्लैट में रिहाइश पजीर जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद में से आपने मेरे मक्कल को निशाना बना लिया। क्यों? क्या आपने इस सिलसिले में मकतूल के ज़ाती मुलाजिम फरीद हुसैन को चेक करने की जहमत की? हमने फरीद हुसैन और खालिद भट्टी दोनों को मुख्तलिफ जावियों से चेक किया था, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। हालात वाक़यात की रोशनी में हमें फरीद हुसैन बेकसूर और खालिद भट्टी इस वारदात में पेश पेश नज़र आया, लिहाजा वो इस वक्त अक्यूज्ड बॉक्स में खड़ा दिखाई दे रहा है। हालात वाक़यात की रोशनी कैसे कैसे अजब मनाजिर दिखलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मैंने इस्तहज़ाई अंदाज में कहा। फिलहाल हम आला कत्ल की तरफ आते हैं। एसआई साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रूह से मकतूल को साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कत्ल किया गया था और एक अच्छी खबर यह भी है कि आपने मज़कूरा आला कत्ल बरामद कर लिया है। क्या आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को इस बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? आला कत्ल के बारे में इस्तग़ासा की रिपोर्ट में सब कुछ तफसीलन दर्ज है। शायद आपने चालान के मुसव्विदे को तवज्जो से पढ़ा नहीं, उसने तंज़िया लहजे में कहा। बहरहाल मैं बता देता हूँ। आला कत्ल #32 कैलिबर का एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था। 2 बेआवाज़ गोलियां फायर की गईं, जिन्होंने मकतूल की खोपड़ी को पाश पाश कर दिया और उसके नतीजे में मकतूल की मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने खाना तलाशी के दौरान मज़कूरा रिवॉल्वर बरामद कर लिया। बस ये है आला कत्ल की कुल कहानी। पुलिस ने, यानी आपने खाना तलाशी के दौरान साइलेंसर लगा रिवॉल्वर बरामद कर लिया। क्या आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आला कत्ल मकतूल के फ्लैट के किस हिस्से से बरामद हुआ था? डस्टबिन से, उसने तुरंत जवाब दिया। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, और ये डस्टबिन घर के अंदर किस मकाम पर रखी थी? दाखिली दरवाजे के बाहर, गैलरी के कोने में, उसने बताया। दाखिली दरवाजे के बाहर, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, यानी फ्लैट की रिहायशी हुदूद से बाहर, जबकि आप थोड़ी देर पहले मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू ये फरमा चुके हैं कि आला कत्ल खाना तलाशी के दौरान बरामद हुआ था। खाना का मतलब तो आप जानते ही होंगे सब इंस्पेक्टर साहब। बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ वकील साहब, वो जवाबन तपते हुए लहजे में बोला। फ्लैट के बाहर की गैलरी और कॉरिडोर चूँकि मकतूल के ही इस्तेमाल में थे, इसलिए वहाँ रखा हुआ डस्टबिन को अंदर खाना शुमार करने में कोई कबाहत नहीं। आप तो खामखा बाल की खाल खींच रहे हैं। आइयो साहब, मैं कोई भी काम खामखा नहीं करता, मैंने अपने लहजे में संगीनी भरते हुए कहा। बाल की खाल क्या शय है? मैं तो मौका पड़ने पर खाल के बाल भी खींच सकता हूँ। बहरहाल मैं वक्ती तौर पर आपके फ़लसफ़े अंदर खाना और बाहर खाना से इत्तफ़ाक़ कर लेता हूँ। आप खुश हो जाएं और बरहमी को एक तरफ फेंक कर ये बताएं कि आपने आला कत्ल को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाने से पहले उससे फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की थी। जाहिर है ये तो बहुत ज़रूरी था, वो कंधे उचकाते हुए बोला। फिर तो अपने आला कत्ल से मुलजिम की उंगलियों के निशानात हासिल कर लिए होंगे,
میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں جناب، اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ آلہ قتل پر سے کسی کے بھی فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے جا سکے۔ لگتا ہے قاتل نے آلہ قتل کو ڈسٹ بن میں پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا تھا۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں ایو صاحب، میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ اور آلہ قتل کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ باہم یہ گواہی دیں کہ اسی ہتھیار سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور آلہ قتل پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات نہ پائے جائیں، تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ چالاک قاتل نے آلہ قتل کو پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا ہوگا۔ آئیو صاحب سمجھا کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا۔ میں نے اس کی خوشی کے غبارے کو پنچر کرنے کے لیے پن اٹھا لی اور قدرے تیز لہجے میں سوال کیا، آئیو صاحب، آپ نے چائے بکوا پر پہنچ کر خانہ تلاشی لی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ دنوں سے ملزم خالد بھٹی مقتول کے فلیٹ پر ہی قیام پذیر تھا۔ مذکورہ فلیٹ کے کل 3 کمرے ہیں۔ ایک کمرے کو مقتول آفس کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آفس سے ملحقہ نسبتاً بڑے کمرے کو اس نے اپنا بیڈ روم بنا رکھا تھا، جہاں اس کی خون آلود لاش پڑی ملی، جبکہ تیسرے کمرے میں ملزم کا قیام تھا۔ کیا آپ نے مقتول کے فلیٹ کی خانہ تلاشی کے دوران ملزم کے کمرے کا جائزہ بھی لیا تھا؟ وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، ملزم والا بیڈ روم چونکہ مقتول کے فلیٹ کے اندر ہی واقع تھا، لہٰذا میں نے وہاں کی مکمل اور تفصیلی تلاشی لی تھی۔ آپ کو وہاں کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئی؟ نہیں، ایسی کوئی شے مجھے اس کمرے میں دکھائی نہیں دی۔ ملزم کے کمرے کو دیکھ کر ذہن میں کیا تاثر ابھرتا تھا؟ تاثر؟ اس نے ایک لمحہ پھر سوچا، جواب دیا، یہی تاثر ابھرتا تھا کہ اس بیڈ روم میں کوئی انسان رہتا ہے اور اسے خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اس بیڈ روم کی ہر شے مثلاً بیڈ، وارڈروب اور دیگر سامان ضروریہ کو اچھی طرح چیک کیا تھا، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ کمرہ مکمل طور پر آباد ہے۔ آپ خواہ گھما پھرا کر سوال نہ کریں، میرے کہنے کا وہی مطلب ہے جو نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے، وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولا۔ وارڈروب میں ملزم کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ الماری کے اوپر ایک چھوٹا بھورے رنگ کا سوٹ کیس بھی نظر آ رہا تھا۔ علاوہ ازیں استعمال کی دیگر چیزیں بھی بیڈ روم میں موجود تھیں۔ بہت بہت شکریہ آئیو صاحب، میرے سوالات سے اگر آپ کو زحمت ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پھر پوچھا، آلہ قتل سائلنسر لگے .32 کیلیبر والے ریوالور کی ملکیت کا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، آلہ قتل ایک لائسنس یافتہ ریوالور تھا جو مقتول کی ملکیت ثابت ہوا ہے۔ اوہو، تو گویا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، مقتول شیدا نائی کئی سال پہلے کراچی آیا تھا۔ اس نے اپنی اصلی شناخت کو ختم کر کے خود کو AR بھٹی بنا لیا تھا۔ آپ پر اس کی اصلیت کا راز کیسے کھلا؟ یہ حقیقت ملزم کی زبانی ہمیں پتہ چلی تھی، آئیو نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، استغاثہ نے آنکھیں بند کر کے ملزم کی بیان کردہ کہانی پر یقین کر لیا یا اپنے طور پر اس کی تصدیق بھی کی؟ جناب وکیل صاحب، ہم بات کی تصدیق کرنے کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ ہم نے ملزم کی زبان پر یقین کر کے مقتول کو عبدالرشید عرف شیدا نائی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے آبائی علاقے پنڈی بھٹیاں سے باقاعدہ انکوائری کرائی۔ آپ اس کام کے لیے پنڈی بھٹیاں گئے؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہاں کراچی میں مقتول کے بیوی بچے یا کوئی اور رشتہ دار موجود نہیں تھا؟ انکوائری آفیسر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، مقتول نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے بیوی بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اس کا صرف ایک ہی رشتہ دار زندہ بچا ہے، اور وہ ہے اس کا سگا چچا رحم دین عرف رحمو نائی، جو ادھر پنڈی بھٹیاں میں رہتا ہے۔ ہم نے صرف اسی سے رابطہ کر کے اس امر کی تصدیق کی تھی۔ اوہو، میں نے متعاملانہ انداز میں گہری سانس خارج کی اور چونکے ہوئے لہجے میں جاننا چاہا، کہیں یہ وہی رحمو نائی تو نہیں جو اس کیس کو رفع دفع کرنے کے لیے ملزم کے وارثوں سے مبلغ 50,000 روپے کا طلبگار تھا؟ جی، میں اسی رحمو نائی کی بات کر رہا ہوں، وہ بے دھیانی میں اقرار کر بیٹھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اور آپ کے تھانے کے ایک ASI نے رحمو نائی کی ڈیمانڈ کو ملزم کے باپ سردار بھٹی کے سامنے بھی رکھا تھا، لیکن اس نے ایسا کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں آپ کیا الٹا سیدھا بول رہے ہیں، وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ ہم ایسے کسی معاملے میں ملوث نہیں رہے، ہمارے تھانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں وکیل صاحب۔ بات ختم کر کے وہ پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سرد موسم کے باوجود بھی آئیو کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ اس کے متضاد بیان نے جج سمیت حاضرین عدالت کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور قدرے جرحانہ لہجے میں کہا، شمشاد علی صاحب، خدا کا خوف کریں، میں آپ پر قطعاً کوئی الزام نہیں لگا رہا، بلکہ آپ کے بیان
کو وضاحت سے پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کیا ہے۔ رحمو نائی نے یہ کیس رفع دفع کرنے کے لیے ملزم کے وارثوں سے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو درست مان لیتا ہوں کہ آپ کے تھانے میں کسی ASI کے توسط سے رحمو نائی کا ایسا کوئی مطالبہ ملزم کے باپ سردار بھٹی تک نہیں پہنچایا گیا۔ آپ اور آپ کا تھانہ اس معاملے میں ملوث نہیں، تو پھر بتائیں آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ رحمو نائی 50,000 روپے کے عوض یہ کیس رفع دفع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب میں بے دھیانی میں میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی رحمو نائی کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنے تئیں لیپا پوتی کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اٹ واز جسٹ اے سلپ آف ٹنگ۔ انگلش میں اپنی غلطی کی وضاحت کرنے کا بہت بہت شکریہ ایو صاحب، لیکن آپ کو ہر لمحے اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ آپ اس کیس کے ایک اہم کردار ہیں۔ آپ کی کسی کوتاہی سے کیس پر بڑے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خصوصاً میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر خالد بھٹی پر۔ میں نے لمحے بھر توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ آئیو جز ہو کر رہ گیا۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، تاہم اس کے چہرے پر ابھرنے والی خجالت آمیز تاثرات اس بات کا کھلا اعلان کر رہے تھے کہ وہ اپنی غلطی پر خاصا پریشان اور الجھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایو صاحب، آپ کی محکمہ جاتی تحقیق و تفتیش کے مطابق رحمو نائی مقتول کا اکلوتا رشتہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمو نائی کو اس کیس میں مدعی کی حیثیت حاصل ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ شروع سے اب تک کسی بھی پیشی پر عدالت میں نظر نہیں آیا۔ ایسا کیوں؟ اس کا ایک سبب ہے، آئیو تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ ہمارے بلانے پر رحمو نائی یہاں آیا ضرور تھا، لیکن اس نے اس بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا کہ ہم اس کیس کو اپنے طور پر جیسے چاہے ہینڈل کریں، اسے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ گویا اس کیس میں مدعی کے فرائض مکمل طور پر استغاثہ ہی کو ادا کرنے ہیں۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے اپنی تفتیش کے نتیجے میں آلہ قتل تو برآمد کر لیا تھا، لیکن استغاثہ کی رپورٹ میں کہیں ان 60,000 روپوں کی برآمدگی کا ذکر نہیں ملتا جو میرے موکل کے کھاتے میں ڈالے گئے۔ کیا آپ نے چوری شدہ رقم بازیاب نہیں کرائی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملزم نے اس رقم کو بڑی ہوشیاری سے کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ہاں، میں نے محض ایک لفظ پر اکتفا کیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہوں کے بیانات ہوئے۔ وکیل استغاثہ نے بھرپور اور میں نے سرسری انداز میں جرا کی۔ ان 3 گواہوں کے نام علل ترتیب اکمل خان، پرویز بزمی اور فدا حسین تھے۔ اکمل خان اور پرویز بزمی کا وہاں بزنس تھا، یعنی مقتول جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کے گراؤنڈ فلور پر ان کے دفاتر تھے، جبکہ فدا حسین اسی بلڈنگ کے 2nd فلور پر رہائش پذیر تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک مخصوص زاویے سے جرا کی، اور وہ زاویہ بلا واسطہ یا بالواسطہ استغاثہ کی جزوی حمایت میں جاتا تھا، لیکن اس تمام تر جرا کے خلاصے میں کوئی بھی ایسا خطرناک پوائنٹ موجود نہیں تھا جو کسی مرحلے پر میرے موکل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ لہٰذا میں مطمئن تھا اور جانتا تھا کہ ان گواہوں کی شہادت خانہ پوری سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں۔ میں نے گزشتہ پیشی پر اس کیس کے انکوائری آفیسر کو اپنی جرا کی چکی میں پیس ڈالا تھا۔ مختلف نازک مقامات پر اس نے بعض ایسی بیانی غلطیاں کی جو استغاثہ کو کمزور کرنے کے ساتھ ہی میرے موکل کے لیے خاصی مفید ثابت ہونے والی تھی۔ اس کیس کو عدالت میں لگے اب 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ابتدائی چند پیشیاں تو تکنیکی امور میں گزر جاتی ہیں اور باقاعدہ عدالتی کارروائی عمل میں نہیں آتی، اس لیے میں نے ان غیر دلچسپ کارروائیوں کا احوال بیان نہیں کیا۔ میرے موکل کا باپ ریٹائرڈ لانس نائک سردار بھٹی ایک سمجھدار، بردبار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ وہ میری اب تک کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس دوران وہ 2 چکر اپنے علاقے کے بھی لگایا تھا۔ میرے بتائے ہوئے دیسی نسخے نے اس کے سالے طفیل بھٹی کی تکلیف کو جادوئی انداز میں دور کر دیا تھا۔ وہ میرا بے حد شکر گزار تھا، اور پچھلی مرتبہ جب سردار بھٹی پنڈی بھٹیاں سے لوٹا تو طفیل بھٹی نے اس کے ہاتھ میرے لیے کچھ تحائف بھی بھیجے تھے، جن میں ایک کاٹن کا سوٹ، اصلی دیسی گھی، کاغذی باداموں کی ایک صحت مند تھیلی اور شہد کی ایک بڑی بوتل شامل تھی۔ میں نے طفیل بھٹی کی محبت کی قدر اور اس کے دلی جذبات کا احساس کرتے ہوئے تحائف خوشی سے قبول کر لیے تھے۔ سردار بھٹی نے اور بعد ازاں خالد بھٹی نے مجھے جو مفید معلومات فراہم کی، میں ان کی روشنی میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ خاص طور پر خالد بھٹی نے جو لگ بھگ 1 ماہ مقتول کے فلیٹ پر گزارا تھا، اس دوران ہونے والے اس کے تجربات اور مشاہدات بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ان میں سے بعض پوائنٹس کی مار انکوائری آفیسر کو مار چکا تھا، اور باقی میزائل میں نے استغاثہ کے سب سے اہم
اور آخری گواہ مسٹر فرید حسین کے لیے بچا رکھے تھے۔ میری نظر میں فرید حسین کی ذات صاف و شفاف نہیں تھی۔ اگر میں اس پر کڑی جرا کرتا تو مجھے پوری امید تھی کہ اس کیس کی کوئی شکل ضرور نکل کر سامنے آ جاتی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہی کے لیے وٹنس باکس میں فرید حسین کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق فرید حسین استغاثہ کا آخری گواہ تھا، لہٰذا میں اس کی گھسائی اور منجائی کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ فرید حسین مقتول کا گھریلو ملازم بھی تھا جو مقتول کے لیے کل وقتی خدمات انجام دیتا تھا، اور اس کی رہائش بھی مستقل طور پر مقتول کے گھر ہی میں تھی۔ فرید حسین کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ مائل بفربہی بدن کا ایک درمیانہ قد شخص تھا۔ فرید حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ فرید حسین چونکہ استغاثہ کا گواہ تھا، لہٰذا وکیل استغاثہ کا رویہ اس کے ساتھ خاصا دوستانہ تھا۔ اس نے سوالات کا سلسلہ آغاز کرتے ہوئے پوچھا، فرید صاحب، آپ ملزم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گواہ نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اس شخص سے میرا زیادہ واسطہ تو نہیں رہا، لیکن مختصر سے عرصے کے دوران ہی میں نے اسے خاصا سازشی اور جھگڑالو پایا تھا۔ اس کی چال کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آخری جملہ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ادا کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے منظر عام پر آیا تھا، کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی اسے کہیں دیکھا تھا؟ استغاثہ کے گواہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ملزم کو آپ نے سازشی اور چال باز شخص پایا تھا۔ واقعات و شواہد بتاتے ہیں کہ ملزم اور مقتول کے درمیان کسی حوالے سے اندر ہی اندر کھچڑی سی پک رہی تھی۔ یہ کھچڑی مخالفت کی تھی، گویا کسی طوفان کی آمد تھی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان دونوں میں کس سلسلے میں تناؤ چل رہا تھا؟ دیکھیے جی، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، فرید حسین نے حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں نے ایک روز ان دونوں کو کسی معاملے پر الجھتے ہوئے سن لیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ کسی خاص حوالے سے ملزم بھٹی صاحب کو بلیک میل کر رہا تھا۔ کیا آپ کو اس خاص معاملے کی خبر نہیں تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ اس وقت تو نہیں تھی جناب، گواہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اب تو ساری بات کھل چکی ہے۔ بھٹی صاحب شیدہ نائی تھے یا AR بھٹی، مجھے سے کوئی غرض نہیں جناب، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں ان کا ادنا سا ملازم تھا، لیکن وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے۔ ان کی موت کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوا ہے وکیل صاحب۔ وقوع کے روز مقتول نے 3 کلائنٹس سے رقم وصول کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، یہ بات تو تمہارے علم میں ہوگی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اگرچہ بھٹی صاحب نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن رقم دینے والوں سے میری بات ہوئی تھی۔ کچھ دیر رک کر وہ پھر بتانے لگا، وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ بھٹی صاحب کے کمرے میں تو لوگ ایک ایک کر کے جاتے تھے، باقی انتظار گاہ میں میرے پاس بیٹھتے تھے، لہٰذا مجھے ان سے گپ شپ کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس روز میری اکرم، شہباز اور امتیاز سے خاصی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اکرم کا تعلق گجرات سے ہے، جبکہ شہباز کا تعلق ساہیوال سے ہے اور وہ دونوں سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ امتیاز ادھر کراچی ہی کا رہنے والا ہے اور وہ مسقط جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہوں نے وقوع کے روز 20-20 ہزار کے حساب سے بھٹی صاحب کو کل 60,000 روپے دیے تھے، اور وقوع ہی کے روز ملزم اور مقتول کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بالکل جھگڑا ہوا تھا جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اس وقت دوپہر کے تقریباً 5 بجے تھے۔ وہ دونوں دفتر کے اندر بیٹھے تھے اور میں باہر انتظار گاہ میں موجود تھا۔ مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس مسئلے پر لڑائی کر رہے تھے، تاہم اس گرما گرمی سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی سنگین مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس جھگڑے کا نتیجہ کیا برآمد ہوا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ آپ تو دفتر کے باہر انتظار گاہ میں موجود تھے، نتیجہ آپ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ انتظار گاہ سے وکیل استغاثہ اور فرید حسین کی مراد فلیٹ کا وہ حصہ تھا جو داخلی دروازے اور آفس کے درمیان واقع تھا۔ در حقیقت یہ فلیٹ کا لاؤنج تھا، جسے مقتول نے وزٹر لابی کی شکل دے رکھی تھی۔ کلائنٹس کے لیے وہاں 2 صوفے ڈال دیے تھے۔ فرید حسین عموماً وہیں موجود ہوتا تھا اور انتظار گاہ میں بیٹھے بیرون ملک جانے کے امیدواروں سے گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ گواہ نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس گرما گرمی کے نتیجے میں ملزم کمرے سے باہر نکلا اور غصے کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کہاں سے رخصت ہو گیا؟ وکیل استغاثہ نے تفریح لینے والے انداز میں پوچھا۔ اس دفتر سے، یعنی اس فلیٹ سے، استغاثہ کے گواہ نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ جب میں نے جاتے ہوئے ملزم کو آواز دی تو اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے یقیناً اپنی حیرت دور کرنے کی کوشش تو کی ہوگی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ مقتول سے یہ ضرور پوچھا ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو
ملزم یوں پاؤں پٹخ کر اور سر جھٹک کر چلا گیا۔ جی ہاں، میں نے اس بارے میں بھٹی صاحب سے پوچھا تھا، فرید حسین نے جواب دیا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ خراب ہو گیا سے کیا مطلب؟ وکیل استغاثہ نے حیرت امیز نظروں سے فرید حسین کو دیکھا۔ آپ ذرا اس امر کی وضاحت تو کریں۔ جناب وکیل صاحب، بھٹی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 60,000 کی رقم دے کر خالد بھٹی کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ کہہ رہا تھا یہ رقم میں اس کے حوالے کر دوں۔ فرید حسین نے گہری سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ میں نے بھٹی صاحب سے پوچھا کہ وہ اتنی بھاری رقم کا مطالبہ کس بنا پر کر رہا ہے۔ بھٹی صاحب نے جواب دیا، وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سب کو میری اصلیت کے بارے میں بتا دے گا۔ آپ کی اصلیت کے بارے میں نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ انہوں نے کہا، ہاں، اس پاگل کا خیال ہے کہ میں AR بھٹی نہیں ہوں۔ اگر آپ بھٹی صاحب نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، یہ کمینہ مجھے ڈرا دھمکا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھٹی صاحب، میں نے جوش بھرے لہجے میں ان سے کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے فلیٹ میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ یہ بندہ تو مجھے شروع ہی سے اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ نے اپنی خوشی سے اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دی، اس لیے میں خاموش رہا، ورنہ نہیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں بھٹی صاحب، میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑے۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی رہائش کا کہیں اور بندوبست کر لے۔ اس فلیٹ میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہ بات بھی وہ اپنے ذہن سے جھٹک دے کہ میں اس کی کسی بلیک میلنگ میں آؤں گا۔ مجھ سے وہ ایسی کوئی توقع نہ رکھے۔ یہ سنتے ہی وہ کہیں چلا گیا۔ استغاثہ کا گواہ فرید حسین یہ من گھڑنٹ کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بیان کو من گھڑنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالد بھٹی کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے تھے وہ اس کہانی سے مماثلت نہیں رکھتے تھے۔ وقوع کی سہ پہر خالد اور مقتول کے درمیان تھوڑی تلخ کلامی ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی اور ایشو تھا۔ مقتول کے چند ریکروٹنگ سے متعلق فراڈ میرے موکل کی نظر میں آ گئے تھے۔ یہ جان کر اسے بڑا افسوس ہوا تھا کہ مقتول بعض لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تگڑی رقمیں بٹور رہا تھا۔ وہ جتنے افراد کو بیرون ملک بھجوانے کا آسرا دیتا تھا، ان میں سے آدھے تو گر پڑ کر باہر چلے جاتے تھے اور نصف کی رقم مقتول کے پاس پھنس کر رہ جاتی تھی۔ وہ وعدے پر وعدے کر کے انہیں ٹالتا رہتا۔ یہ صورتحال ملزم کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس نے تلخ کلامی کے بعد مقتول سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر اس نے بے ایمانی اور فراڈ کی روش ترک نہ کی تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ اس پر مقتول نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنا بندوبست کہیں اور کر لے، اور یوں خالد مقتول کے دفتر سے نکل آیا تھا۔ گواہ کے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے قدرے بلند آواز میں کہا، فرید صاحب، وقوع کی سہ پہر مقتول نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو ملزم کی برہمی اور بلیک میلنگ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ معزز عدالت کو یہ بتائیں گے کہ ملزم کے رخصت ہونے کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ میں نے حسب معمول بھٹی صاحب کے لیے رات کے کھانے کا بندوبست کیا، گواہ نے بتایا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی اور مجھ سے کہا کہ وہ تھک گئے ہیں، اس لیے اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جب اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گئے تو میں بھی لیٹ گیا تھا۔ آپ لیٹتے ہی سو گئے تھے یا دیر سے نیند آئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ نیند کہاں آئی تھی جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے صوفے پر لیٹے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ملزم واپس آ گیا۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتایا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر کے آ رہا ہے۔ وہ بھٹی صاحب سے چند باتیں کرے گا اور اپنا ضروری سامان لے کر چلا جائے گا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے فلیٹ سے نکل گیا۔ میں نے اس کی آمد اور رخصت کو زیادہ اہمیت نہ دی اور فلیٹ کے داخلی دروازے کو بند کر کے دوبارہ لیٹ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی۔ کسی بھی کیس میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت ملزم کی ہوتی ہے۔ اسے ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا ہوتا، وہ بھی بالکل چپ چاپ۔ ایک آدھ مزید سوال کے بعد وکیل استغاثہ نے جرا ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں نے جج سے اجازت حاصل کی اور وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے پہلا سوال یہ کیا، فرید صاحب، کیا آپ کا تعلق کراچی ہی سے ہے؟ نہیں جناب، میں بنیادی طور پر حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ حیدرآباد دکن یا؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں اس حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں جو کوٹری کے قریب واقع ہے، دریائے سندھ کے کنارے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ مقتول کے پاس کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے؟ لگ بھگ 5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ وقوع کے بارے میں آپ نے فون کر کے تھانے میں اطلاع دی تھی؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ کے پاس تھانے کا نمبر موجود تھا؟ میں جان بوجھ کر ہلکے پھلکے اور غیر متعلقہ سوالات سے اسے اپنے لیے تیار کر رہا تھا کہ جب میں اس کی زبان سے کوئی راز کی بات اگلوانا چاہوں تو وہ بے دھیانی میں مارا جائے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، تھانے کا نمبر مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے پرویز بزمی کے دفتر سے پولیس کو فون کیا تھا۔ پرویز بزمی اور اکمل خان کے نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود تھے اور ان کی شہادتیں پچھلی پیشی پر ہو چکی تھیں۔ میں نے فرید حسین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، فرید صاحب، آپ نے 9 نومبر کی صبح پرویز بزمی کے آفس سے ٹھیک 9 بجے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی
اور 9:30 بجے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، فرید صاحب، آپ گزشتہ 5 سال سے مقتول کے ہاں کل وقتی ملازم تھے اور آپ کی رہائش بھی اسی کے فلیٹ میں تھی۔ آپ مقتول کے لیے ناشتے کا بندوبست کرتے، کھانے پینے کے معاملات دیکھتے، اس کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ عموماً کھانا آپ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اگر ضرورت محسوس ہوتی یا مقتول کی طرف سے کوئی فرمائش ہوتی تو آپ ہوٹل سے کھانا بھی لے آتے تھے۔ آپ نے اپنی خدمات کی بدولت مقتول کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ وہ آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا اور چھوٹی بڑی بات آپ سے شیئر کرتا تھا، جیسا کہ وقوعہ کے روز ہوا۔ وقوعہ کی سپہر یعنی 8 نومبر کو ملزم اور مقتول کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ملزم بھنائے ہوئے انداز میں دفتر سے باہر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں جب آپ نے مقتول سے اس واقعے کا سبب جاننا چاہا تو اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ آپ پر پورا بھروسہ کرتا تھا فرید صاحب۔ اگر میں ذرا سا بھی غلط کہوں تو آپ فوراً مجھے ٹوک دیجیے گا۔ نہیں وکیل صاحب، آپ تو لفظ درست فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ یہی حقیقت تھی، لیکن اب تو بھٹی صاحب ہی زندہ نہیں رہے۔ مینیجرہ کے زاویے کو تبدیل کیا اور سوالات میں تیزی لاتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، فرید صاحب، وقوعہ کی رات مقتول خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے استغاثہ کے وکیل کو بتایا ہے کہ اس رات وہ کھانا کھاتے ہی اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وقوعہ کی رات آپ نے مقتول کے لیے کتنے بجے کھانا لگایا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد مقتول سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا تھا؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ مقتول کتنے بجے اپنے بیڈ روم میں گیا تھا؟ 9:30 بجے، اور چند منٹ بعد ملزم واپس آ گیا تھا؟ جی ہاں، اس کی واپسی رات 10 بجے ہوئی تھی۔ ملزم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے لیے الگ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنا سامان لینے کے لیے واپس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ مقتول سے چند باتیں کر کے ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جائے گا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اور آپ کو ملزم کی روانگی کا اس وقت پتہ چلا جب وہ فلیٹ سے رخصت ہو چکا تھا، لہٰذا آپ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کون سا سامان لے گیا تھا۔ ویسے انکوائری آفیسر کے مطابق وہ اس فلیٹ سے اپنا کوئی بھی سامان لے کر نہیں گیا تھا۔ جب سب انسپکٹر شمشاد علی نے اس کے بیڈ روم کا معائنہ کیا تو وہاں ہر شے جیوں کی تیوں موجود تھی۔ میں نے بدستور اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو یہ حیرت کب ہوئی تھی؟ کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ کو ملزم کے سامان نہ لے جانے پر جو حیرت ہوئی تھی، اس کا موقع کون سا تھا؟ رات کو ملزم کے رخصت ہوتے وقت یا پھر پولیس کی خانہ تلاشی کے وقت؟ جی میں صبح کی بات کر رہا ہوں، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ رات کو جب ملزم وہاں سے چلا گیا تو میں فلیٹ کا دروازہ بند کر کے واپس آفس والے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ ملزم کے سامان کے بارے میں تو اس وقت انکشاف ہوا جب پولیس نے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ یعنی رات کو ملزم کے حوالے سے آپ کے اندر کوئی تجسس نہیں جاگا کہ وہ مقتول سے کیا باتیں کر کے گیا؟ آپ نے ملزم کو مقتول کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور جا کر آفس والے صوفے پر لیٹ کے ہیں نا؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں نے رات ملزم کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے اس کے حوالے سے میرے اندر کوئی تجسس پیدا نہیں ہوا تھا۔ چلیں آپ ہی کی بات کو درست مان لیتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، ملزم کو پولیس نے کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ یہ بندہ اگلی صبح خود ہی چل کر دفتر آ گیا تھا، استغاثہ کے گواہ نے جواب دیا۔ جس وقت پولیس والے موقع کی کارروائی کر رہے تھے تو یہ وہاں پہنچا اور ایسا بن گیا جیسے وہاں پیش آنے والے حادثے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے سب انسپکٹر کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی اور انہیں بتایا کہ اسی شخص کے ہاتھوں بھٹی صاحب کا یہ حشر ہوا ہے۔ پولیس نے فوراً اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ اس وقت 10 بجے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے موکل نے خود کو وقوعہ سے لاتعلق ظاہر کرنے کی اداکاری نہیں کی تھی، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شیدہ نائی کے قتل اور 60,000 روپے کے خردبر سے اس بیچارے کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ 9 نومبر کی صبح 10 بجے جب خالد بھٹی مقتول کے فلیٹ پر پہنچا تو اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں قتل کی ایک واردات ہو چکی ہے۔ فرید حسین نے آنکھیں چھپکا کر مجھے دیکھا اور حفقی امیز لہجے میں بولا، یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ جو بات سرے دست عجیب نظر آ رہی ہے نا، وہ تھوڑی دیر بعد غریب بھی ہونے والی مسٹر فرید، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پھر یہ عجیب و غریب صورتحال کسی کو بہت ہی غریب اور لاچار کر دے گی۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا مسٹر فرید؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، وکیل صاحب پتہ نہیں آپ کس قسم کی معنی خیز باتیں کر رہے ہیں۔ جج سمیت تمام حاضرین عدالت بشمول وکیل استغاثہ اور تفتیشی آفیسر سانس روک کر استغاثہ کے گواہ پر ہونے والی جرح کا نظارہ کر رہے تھے۔ یہ نظارہ فی الحال بڑا محظوظ کرنے والا اور دل خوش کر دینے والا تھا، لیکن آگے چل کر یہی نظارہ استغاثہ اینڈ کمپنی کے لیے خطرناک اور تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا۔
میں نے گواہ کی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کے لیے آپ سے تم تک کا سفر ایک لمحے میں طے کر لیا اور گمبھیر انداز میں کہا، فرید حسین، میری مانی خیز باتوں کے معنی بس اب کھلنے ہی والے ہیں۔ تم توجہ سے مجھے سنو اور بتاؤ کہ جس وقت ملزم کو پولیس گرفتار کر رہی تھی ان لمحات میں اس کا موقف کیا تھا؟ میں نے بتایا نا جناب، یہ بالکل انجان بن گیا تھا۔ اس نے پولیس سے کہا کہ وہ تو اپنا سامان لینے وہاں آیا ہے اور وہ کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا بندوبست نہیں کر سکا، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ واپس اپنے گاؤں پنڈی بھٹیاں چلا جائے گا۔ اس نے بھٹی صاحب کو پیش آنے والے حادثے سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا تھا، حالانکہ یہ تمہیں رات میں بتا چکا تھا کہ اس نے کہیں رہائش کا انتظام کر لیا۔ میں نے سہلانے والے انداز میں کہا، وہ رات 10 بجے اپنا سامان اٹھانے مقتول کے فلیٹ پر پہنچا تھا، پھر سامان لیے بغیر خاموشی سے واپس چلا گیا، بالکل چوروں کی طرح، ہے نا؟ واقعی، وہ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، اس کا رویہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے جناب۔ بالا تر ہی نہیں بلکہ زیریں تر بھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے اس کے حیرت بھرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، فرید حسین، استغاثہ کے مطابق بالفاظ دیگر تمہارے مطابق ملزم اور مقتول کے درمیان 8 نومبر کی سپہر شدید جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں ملزم ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات 10 بجے وہ واپس آیا اور بتایا کہ وہ اپنا سامان لینے آیا ہے، مگر بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ سامان لیے بغیر ہی واپس چلا گیا تھا۔ آپ کا خیال ہے اس نے مقتول کے بیڈ روم میں داخل ہو کر اس کو اسی کے سائلنسر لگے ریوالور سے قتل کیا اور 60,000 روپے سمیٹ کر رفو چکر ہو گیا؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مقتول شیدہ نائی کی موت 8 نومبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی جس وقت آپ کی بیان کردہ کہانی کی روح سے ملزم مقتول کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دینا۔ ایک شخص جو رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی کو قتل کر کے چوروں کی طرح خاموشی سے 60,000 روپے اڑا کر رفو چکر ہو جائے، وہ اگلی صبح چائے وقوع کا رخ کیوں کرے گا، جبکہ وہ اس بات کا اعلان بھی کر چکا ہو کہ اس نے اپنی رہائش کا الگ بندوبست کر لیا ہے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں اسی سے پوچھوں گا، لیکن بعد میں نے اس کی بے خبری میں اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بات کس وقت پتہ چلی کہ مقتول شیدہ نائی تمہیں چھوڑ کر کسی اور ہی دنیا کی شہریت اختیار کر چکا ہے؟ اس افسوسناک حقیقت کا مجھے اگلی صبح علم ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اگلی صبح یعنی 9 نومبر کو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صبح کتنے بجے؟ لگ بھگ 8:30 بجے۔ کیسے؟ میں عموماً صبح 7 اور 7:30 بجے کے درمیان اٹھ جاتا ہوں، وہ وضاحتی انداز میں بولا، جبکہ بھٹی صاحب کم و بیش 8 بجے بیدار ہوتے تھے۔ ناشتہ ہم 8:30 بجے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھٹی صاحب اخبار وغیرہ پڑھنے میں مصروف ہو جاتے اور میں آفس کی ڈسٹنگ اور دیگر صفائی کے کام نپٹانے لگتا۔ بھٹی صاحب تیار ہو کر ٹھیک 10 بجے آفس میں بیٹھ جاتے تھے۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا تو میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ بھٹی صاحب یعنی شیدہ نائی کے لیے ظاہر کی جانے والی اس کی عقیدت میں بناوٹی پن پایا جاتا تھا، جیسے کوئی گن پوائنٹ پر اسے یہ اداکاری کرنے پر مجبور کر رہا ہو۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، 9 نومبر کی صبح جب معمول کے مطابق بھٹی صاحب نہیں اٹھے تو مجھے تشویش ہوئی۔ 8:30 بج گئے تھے، یعنی ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا میری تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ ان کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ میں نے 3-4 مرتبہ دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو میری تشویش پریشانی میں بدل گئی۔ میں نے بیڈ روم کے دروازے کو دبا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ میرا دھیان سلائیڈنگ ونڈو کی طرف چلا گیا۔ میں نے مذکورہ کھڑکی پر تب آزمائی کی تو تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ پھسل گئی۔ اس طرح اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ میں بیڈ روم کے اندر جھانک سکوں۔ میں نے اندر جھانکا اور میری آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک جھرجھری لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی ہارر ایکٹنگ سے متاثر ہوئے بغیر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے مقتول کے بیڈ روم میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، میں نے بھٹی صاحب کو بیڈ پر مردہ پڑے پایا۔ ان کی لاش اپنے ہی خون میں لت پت پڑی تھی۔ یعنی سلائیڈنگ ونڈو کے خلا سے جھانکنے پر تمہیں پتہ چل گیا کہ شیدہ نائی کی لاش اپنے ہی خون میں لت پت پڑی ہے؟ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، ونڈو میں سے دیکھ کر تو مجھے اندازہ ہوا تھا، پھر جب مذکورہ ونڈو کو کسی طرح کھول کر میں اندر داخل ہوا تو بھٹی صاحب کی کھوپڑی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب باقی نہیں رہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا، میں فوراً بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ اسی سلائیڈنگ ونڈو کے راستے؟ نہیں، میں نے بیڈ روم کے دروازے کی کنڈی کھول لی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر تم نے مقتول کے بیڈ روم سے باہر نکل کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میں فلیٹ سے باہر نکل آیا، اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ وہ صبح کا وقت تھا، اس لیے بلڈنگ میں واقع دیگر دفاتر ابھی کھلے نہیں تھے۔
فوراً میرے ذہن میں آیا کہ میں گراؤنڈ فلور پر جاؤں، وہاں پرویز بزمی کا آفس کھلا ہوگا۔ بزمی صاحب ٹائم کے بڑے پابند ہیں، ٹھیک 8 بجے وہ اپنی سیٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو جناب، میں نے بزمی صاحب کے آفس سے لگ بھگ 9 بجے تھانے فون کیا اور 9:30 بجے پولیس فلیٹ پر موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اچھی کہانی ہے، مجھے پسند آئی، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی کون سی کہانی؟ وہ وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میرے سوالات کے جواب دیتے دیتے تمہیں اپنے تمام سوالات کے جوابات خود بخود مل جائیں گے۔ وہ بدستور الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اس کی الجھن کی پرواہ کیے بغیر پوچھا، رات کو ملزم کے فلیٹ سے چلے جانے کے بعد تمہیں کسی قسم کا تجسس محسوس نہیں ہوا؟ اگلی صبح جب تم سلائیڈنگ ونڈو کے راستے مقتول کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو اس کی کھوپڑی کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، ملزم کی رخصت سے لے کر صبح 8 بجے کے دوران اس فلیٹ میں کوئی اور شخص بھی آیا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا، گویا وہ رات تم نے ایک لاش کے ساتھ اس فلیٹ میں گزاری تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بھٹی صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے؟ وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں حقیقت کا پتہ تھا یا نہیں، یہ سچ ہے کہ تم نے وہ رات ایک لاش کے ساتھ گزاری تھی۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا مسٹر فرید، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ جناب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ بھٹی صاحب کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں شیدا نائی کی موت کی خبر تھی تو؟ جناب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے میں نے سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ جناب، میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، لیکن بہت سوچ سمجھ کر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن کو سہلانا شروع کر دیا، یوں محسوس ہوتا تھا اس کا خلق خشک ہو گئے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، فرید حسین، وقوعہ کی رات ملزم کے فلیٹ سے نکل جانے کے بعد تم نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ مقتول کے پاس جا کر ملزم کی آمد اور اغراض و مقاصد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے؟ تم نے فلیٹ کا بیرونی دروازہ بند کیا اور آفس میں آ کر سو گئے، پھر اگلی صبح ہی تمہاری آنکھ کھلی۔ تم نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جی ہاں، میں نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اگلی صبح جب مقتول حسب معمول بیدار نہیں ہوا تو تم گہری تشویش میں مبتلا ہو گئے اور تم نے اس کے بیڈ روم میں جا کر صورتحال جاننے کا فیصلہ کیا، لیکن بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند پایا، چنانچہ تم سلائیڈنگ ونڈو کو کھسکا کر بیڈ روم کے اندر پہنچے اور پھر تمہیں پتہ چلا کہ مقتول کو سر میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تم وحشت کے عالم میں دروازے کی کنڈی کھول کر بیڈ روم سے باہر نکل آئے اور گراؤنڈ فلور پر جا کر تم نے پرویز بزمی کے آفس سے پولیس کو فون کر دیا۔ میں نے حقیقت حال بتانے میں کوئی غلطی کی ہو یا کوئی اہم نقطہ بیان کرنے سے رہ گیا ہو تو بتا دو۔ نہیں جناب، وہ متعملانہ لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اگر میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں تو تم پر بھی لازم ہے کہ میرے سوال کے جواب میں تم پٹری سے نیچے نہ اترنا اور میں جو کچھ بھی کہوں سچ سچ بتانا۔ جی پوچھیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، فرید حسین، وقوعہ کی رات لگ بھگ 10:15 بجے جب ملزم مقتول کے فلیٹ سے رخصت ہو گیا تو پھر مقتول کے بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر رہ گیا۔ بے حد نروس انداز میں اس نے بے سختہ کہا، مجھے کیا پتا جی، میں تو سو گیا تھا جناب۔ تم سو گئے تھے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہارے استغاثہ کے مطابق ملزم سائلنسر لگے ریوالور سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار کر فلیٹ سے نکل گیا تھا، باقی بچا مقتول شیدا نائی۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میرے موکل نے مقتول کی کھوپڑی میں 2 خاموش گولیاں اتار کر اسے قید حیات سے آزاد کر دیا تھا تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ملزم کے رخصت ہو جانے کے بعد ایک مردہ شخص اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگائے، اور اگر یہ کنڈی مقتول شیدا نائی ہی نے لگائی تھی تو پھر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جب ملزم مقتول کے فلیٹ سے رخصت ہوا تو مقتول زندہ سلامت تھا۔ شیدا نائی کی موت ملزم کے جانے کے بعد واقع ہوئی تھی، اس وقت جب فلیٹ میں صرف 2 افراد موجود تھے، یعنی تم اور مقتول۔ اب تم ہی بتاؤ، مقتول کی موت کب، کیسے اور کس کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے جرا کی مدد سے گھیر گھار کر اسے ایک تاریک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ بچا تھا اور نہ ہی بچاؤ کی کوئی راہ اسے دکھائی دے رہی تھی۔ حالات کی اسی تاریکی میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس نے اپنے تئیں بڑی عقل کی بات کی۔ پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے کے بعد اس نے کہا، جناب یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھٹی صاحب نے ملزم کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی خودکشی کر لی۔ ونڈرفل، بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنے؟ اس طرح تو میرا موکل شیدا نائی کے قتل کے الزام سے آپ و آپ بری ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ میری بات کو سمجھے بغیر جلدی سے بولا، بھٹی صاحب نے خودکشی نہیں کی ہوگی یا آپ کے موکل کے بری ہونے کا امکان نہیں۔ مجھ سے اس نوعیت کا استفسار کر کے گویا اس نے اوکھلی میں سر دے دیا تھا۔ میں نے کہا،
فرید حسین، میں اپنے موکل کو ہر قیمت پر قتل کے اس الزام سے باعزت بری کروائی لوں گا، لیکن مجھے اس کیس میں تمہاری گردن پھنستی نظر آ رہی ہے۔ میری گردن؟ وہ بڑے خوفناک انداز میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مگر کیوں؟ مگر اس لیے کہ تمہارے بھٹی صاحب اور میرے شیدہ نائی نے قطعاً خودکشی نہیں کی۔ میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی کھوپڑی کے پرخچے اڑانے کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلے اور فلیٹ کے باہر رکھی ڈسٹ بن میں آلہ قتل کو پھینک سکے اور پھر چپ چاپ چلتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ جائے اور اس طرح کہ فلیٹ کے کسی حصے میں اس نقل و حرکت کے نتیجے میں خون کا کوئی دھبا دکھائی نہ دے۔ اتنا کہہ کر میں نے انکوائری آفیسر کی جانب رخ پھیرا اور تصدیقی لہجے میں استفسار کیا، آپ نے آلہ قتل کو ڈسٹ بن میں سے برآمد ہونے کے بارے میں تو بتایا تھا، لیکن خون کے دھبے؟ فرید کا دماغ خراب ہو گیا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تفتیشی آفیسر نے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں کہا، یہ خودکشی کا کیس نہیں بلکہ قتل کی واردات ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زبان کو زحمت دیتا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ استغاثہ کا گواہ فرید حسین کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے زمین پر بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اسے بہت زور کا چکر آ گیا ہے۔ میں نے اس کی خرابی صحت کی پرواہ کیے بغیر چرچ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ فرید حسین کو آنے والے چکر کا سبب وہ تصور ہے جس میں اس نے جیل کی صلاحیں اپنا مقدر ہوتے دیکھ لی ہیں۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ فرید حسین کو شامل تفتیش کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ شیدہ نائی کو کس نے قتل کیا تھا۔ میرا موکل اس سلسلے میں قطعی بے گناہ ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں وہ بے گناہ ثابت ہو چکا ہے۔ اگر پولیس فرید حسین پر سختی کرے تو وہ بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر قتل اس نے نہیں کیا تو وہ قاتل کو جانتا ضرور ہے۔ دیٹس آل، یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے پاس کسی اعتراض کی گنجائش نہیں بچی تھی، لہٰذا جج نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے متعلقہ عدالتی عملے، وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر کو خاص ہدایات دے دیں۔ گزشتہ پیشی پر میں نے اپنے موکل خالد بھٹی کو بے قصور اور شیدہ نائی مرڈر کیس سے غیر متعلق ثابت کر دیا تھا، لیکن اس وقت تو خالد بھٹی کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی جب پولیس کی کسٹڈی میں فرید حسین کی چین بول گئی۔ وہ ان کی خاطر مدارت کو ہضم نہ کر سکا اور اس نے بڑی شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 60,000 روپے کی خرد برد کو بھی تسلیم کر لیا۔ فرید حسین کے اقبال جرم کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصراً یہ جان لیں کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسی واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خالد بھٹی کی وہاں آمد اور جلد ہی مقتول کے ساتھ پیدا ہو جانے والے اس کے اختلاف نے فرید کو ایک موقع فراہم کر دیا۔ اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خالد کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا۔ اس روز سردار بھٹی بہت خوش تھا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو اس نے اپنے ہمراہ آئے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، اس سے ملیں، یہ آپ کا بہت بڑا فین ہے۔ فین؟ میں نے مذکورہ شخص سے مصافحہ کرتے ہوئے تعجب خیز لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کو پہچانتا نہیں بزرگو، آپ کس حوالے سے میرے فین ہیں؟ اس شخص نے زیر لب مسکراتے ہوئے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، یوں سمجھیں کہ میں آپ کا شکر گزار فین ہوں۔ مجھے الجھن میں مبتلا دیکھ کر سردار بھٹی نے فوراً وضاحت کر دی، بیگ صاحب، یہ میرا سالہ طفیل بھٹی ہے جس کے لیے آپ نے ایک دیسی نسخہ عنایت فرمایا تھا۔ یہ اپنے پاؤں پر چل کر پنڈی بھٹیاں سے کراچی پہنچا ہے۔ آپ کے نسخے نے اس کے گوڈے گٹے یعنی کہ ٹخنے اور گھٹنے ایک دم جوان کر دیے ہیں۔ مجھے مذاق سوچا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بھٹی صاحب، آپ تو بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں۔ اس نسخے کا یہ کرشمہ تو میرے علم میں تھا ہی نہیں کہ اس کے استعمال سے انسان 1000-1500 میل پیدل چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اوہو، سردار بھٹی حجالت امیز انداز میں بولا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ طفیل بھٹی اپنے پاؤں سے چلنے لگا ہے۔ پنڈی بھٹیاں سے کراچی آنے کے لیے تو اس نے ٹرین ہی میں سفر کیا ہے۔ اگر ٹرین کا ذریعہ یا کسی بھی سواری کا وسیلہ نہ ہوتا تو بھی میں پیدل چل کر کراچی ضرور آتا، طفیل بھٹی نے جوشیلے لہجے میں کہا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ پہلی وجہ تو آپ سے ایک بھرپور ملاقات کی خواہش تھی، اور دوسرا مقصد اپنی آنکھوں سے اس جوان کو رہا ہوتے دیکھنا تھا جو اب بہت جلد میرا داماد بننے والا۔ داماد؟ آپ خالد بھٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میری الجھن دو چند ہو گئی۔ سردار بھٹی نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھے ہیں بیگ صاحب، طفیل بھٹی اپنے خالد ہی کی بات کر رہا ہے۔ جس معاملے کی وجہ سے خالد دل برداشتہ ہو کر سعودی عرب چلا گیا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ طفیل بھٹی کی بیٹی رخسانہ کی شادی خالد سے ہی ہوگی۔ میں نے خالد بھٹی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر یک بیک مختلف نوعیت کے تاثرات اکٹھا ہو گئے تھے، جن میں خوشی و مسرت کا تاثر سب سے نمایاں تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ان دونوں نے اپنے فیصلے سے خالد کو ابھی اور اسی وقت آگاہ کیا تھا۔ میں نے خالد سے پوچھا، تم ہی بتاؤ، میں تمہیں مبارکباد دیتے ہوئے کس قسم کے الفاظ کا استعمال کروں؟ نئی زندگی مبارک ہو، مصیبت سے نجات مبارک ہو، باعزت رہائی مبارک ہو، یا شب وصال مبارک ہو؟
شب کا لفظ میں نے اس لیے چنا کہ تمہاری شادی کے موقع پر تو میں موجود نہیں ہوں گا، لہٰذا میری جانب سے شادی کی پیشگی مبارک ہو۔ میں آپ کو اپنی شادی میں ضرور مدعو کروں گا بیگ صاحب، حالت بھٹی نے کہا۔ اس لیے شب وصال کی مبارک کو ابھی آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری شب وصال میرا مطلب ہے تمہاری شادی کی مبارک بات میرے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان تینوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ دلچسپ کہانی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے؟ لائک، کمنٹ، شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔